بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، روئے زمین پر سب سے محترم، مقدس اور باعظمت مقام خانہ کعبہ ہے۔ اس میں مقام ابراہیم اور اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو لوگوں کے لیے متبرک جگہ اور سارے جہان والوں کی ہدایت کا مقام ہے۔ خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ جس طرح بیت اللہ مسلمانوں کا کعبہ ہے، اسی طرح عرش معلی پر فرشتوں کا کعبہ بھی ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیت المعمور کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ بیت المعمور یعنی بیت العزت کیا ہے اور کہاں واقع ہے، اس کے بارے میں سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو فرشتوں کی نماز اور طواف کے متعلق بتائیں گے۔ نیز بیت اللہ اور بیت المعمور میں کیا قدر مشترک ہے۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، بیت المعمور 7ویں آسمان پر بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں واقع ہے۔ کتب میں لکھا ہے کہ اس کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جو فرشتہ بیت المعمور میں ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے اس کی قیامت تک پھر باری نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر ہوا ہے، اور حدیث معراج شریف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بیت المعمور آباد گھر، جس سے مراد خانہ کعبہ اور دیگر عبادت خانے ہیں جو عابدین سے آباد ہیں۔ یہ کثرت زائرین کی وجہ سے آباد گھر کہلاتا ہے۔ البیت المعمور کعبہ کی جگہ پر تھا، اس کا نام الزراح یعنی دور اور بلند تھا۔ فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا حج کریں اور اس کا طواف کریں، اور جب طوفان نوح آیا تو اس کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہاں فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ اور حدیث صحیح میں مذکور ہے کہ البیت المعمور 7ویں آسمان میں ہے۔ یہ اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ ہر آسمان میں کعبے کے مقابل ایک بیت ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبہ کی جگہ البیت المعمور تھا، اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور وہ چوتھے آسمان میں ہے۔ سورہ طور میں ہے ترجمہ، طور کی قسم اور اس نوشتہ کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، اور بیت معمور اور بلند چھت اور سلگائے ہوئے سمندر کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ان چیزوں کی قسم کھا کر جو اس کی عظیم الشان قدرت کی نشانیاں ہیں فرماتا ہے کہ اس کا عذاب ہو کر ہی رہے گا، جب وہ آئے گا کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اسے ہٹا سکے۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت ہوں، جیسے وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور جو خشک پہاڑ ہو اسے جبل کہا جاتا ہے، طور نہیں کہا جاتا۔ کتاب مستور سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا اللہ کی اتاری ہوئی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو انسانوں پر پڑھی جاتی ہیں۔ اسی لیے ساتھ ہی فرما دیا کھلے ہوئے اوراق میں۔ البیت المعمور کی بابت معراج والی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7ویں آسمان سے آگے بڑھنے کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اللہ کے لیے جاتے ہیں، دوسرے دن اتنے ہی، اور لیکن جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی۔ جس طرح زمین پر کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، اسی طرح آسمانوں کے طواف کی اور عبادت کی جگہ وہ ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے ہیں۔ اس میں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ چونکہ خلیل اللہ بانی بیت اللہ تھے، جن کے ہاتھوں زمین میں کعبۃ اللہ بنا تھا، تو انہیں
وہاں بھی اس کے کعبے سے لگے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو گویا اس عمل کی جزا اسی جیسی پروردگار نے اپنے خلیل کو دی۔ یہ بیت المعمور ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہے اور ہے 7ویں آسمان پر۔ یوں تو ہر آسمان میں ایک ایسا گھر ہے جہاں اس آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے آسمان میں جو اسی جگہ ہے اس کا نام بیت العزت ہے۔ ناظرین، ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان میں ایک گھر ہے جسے معمور کہتے ہیں جو کعبہ کی سمت میں ہے۔ چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام حیوان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں۔ ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں جائیں اور نماز ادا کریں۔ پھر وہ وہاں سے نکل آتے ہیں۔ اب انہیں دوبارہ جانے کی نوبت نہیں آتی۔ ان کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں۔ قیامت تک ان کا یہی شغل رہتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ آسمان میں ہے، اسے سراہ کہا جاتا ہے، کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمانوں میں حرمت کی جگہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ یہ عرش کے محاذ میں سے ہے۔ ایک مرفوع روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المعمور کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ آسمانی کعبہ ہے اور زمینی کعبہ کے بالکل اوپر ہے، ایسا کہ اگر وہ گرے تو اسی پر گرے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، جن کی باری قیامت تک پھر نہیں آتی۔ ضحاک رحم اللہ فرماتے ہیں، یہ فرشتے ابلیس کے قبیلے کے جنات میں سے ہیں۔ ناظرین، امام ابی بکر احمد بن الحسین بیہقی کی کتاب دلائل النبوت میں لکھا ہے، یہاں تمام انبیاء اور مرسلین کے ساتھ نماز پڑھی اور بیت المعمور میں سب انبیاء اور امت مرحومہ اور پچھلی امتوں کے ایمان والوں نے بھی آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ کچھ لوگ پہلی صف میں تھے، کچھ دوسری، کچھ تیسری اور کچھ ان صفوں میں تھے جو بیت المعمور کے باہر تھیں۔ فرق مراتب میں تھا، ان میں کچھ کے کپڑے سفید تھے اور کچھ کے میلے۔ سفید والے صالحین ہیں اور میلے گناہگار تھے۔ ان سب نے بیت المعمور میں نماز ادا کی۔ بعض علماء نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے کہ معراج کی شب تمام انبیاء نے بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی اور بیت المعمور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صرف فرشتوں نے نماز ادا کی۔ علامہ محمد باقر المجلسی نے بہار الانوار میں لکھا ہے کہ بیت المعمور زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب ایک بار اس سے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کے داخلے کی نوبت نہیں آتی۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ ناظرین، سورہ طور میں اللہ پاک کا بیت المعمور کی قسم کھانا اس کی عظمت اور فضیلت کو اور زیادہ واضح کرتا ہے، اور قسم ہے بیت المعمور کے رب کی، والبینۃ المعمور۔ کہا گیا ہے کہ آسمان پر، خواہ وہ تیسرا آسمان ہے، چھٹا آسمان ہے یا 7واں آسمان ہے، کہ اس آسمان پر بیت اللہ کے محاذ پر فرشتوں کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر ہے، اسی کا نام البیت المعمور ہے۔ لغت میں اور کتب تفاسیر میں اس کو بیت معمور اور کہیں بیت المعمور اور کہیں قرآن کریم کے بیان کے مطابق البیت المعمور لکھا گیا ہے۔ مفسرین نے بھی اس میں بہت طول کلامی سے کام لیا ہے۔ اس کو قرآن کریم میں دوسری جگہ بیت العتیق اور بیت الحرام یا صحیح تلفظ سے البیت العتیق اور البیت الحرام مراد لیا ہے، اور یہی البیت المعمور یہی ہے۔ بہت پرانا اور پہلا گھر اور بہت حرمت والا گھر اور بہت ہی آباد گھر بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ ہی ہے، اور جب تک اس دنیا کا نظام قائم ہے بحمدللہ اس کا پہلا گھر ہونا، حرمت والا گھر ہونا اور آباد گھر ہونا تسلیم کیا جائے گا، اور جب اس دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا گیا تو عین ممکن ہے کہ اس کے محاذ پر آسمان ہی پر کوئی گھر آباد کر دیا جائے
جو زیادہ عبادت گزاروں کی عبادت گاہ قرار پائے، لیکن دوسرے سیاروں میں بھی ایسے گھر آباد ہوں اور وہاں کی آبادی ان سے یہی عقیدت رکھتی ہو تو یہ بات بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ دوسرے سیاروں میں آبادی کا پایا جانا اگرچہ اس وقت تک صحیح روشنی میں نہیں آیا، تاہم عین ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کی بات شہادت پیش کر دے، لیکن اس سے جو انکشافات ہوں گے ان سے یہی لازم آئے گا کہ جس طرح بیت اللہ دنیا والوں کے لیے عبادت کا پہلا گھر ہے، اسی طرح دوسرے سیارگان کے رہنے والوں کے لیے بھی کوئی عبادت کا بطور پہلا گھر موجود ہو۔ بیت المعمور کا آکسفورڈ ڈکشنری میں انگلش ترجمہ ہے انہیبیٹڈ ہاؤس، اے ماسک ان ہیون ایگزیکٹلی اوور کعبہ۔ ناظرین، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر ہے، بنی نوع انسان کے لیے زمین پر بنایا، اور اسی کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں صرف فرض نمازوں کے وقت خانہ کعبہ کا طواف رکتا ہے، باقی دن رات ایک گھڑی کے لیے بھی بیت اللہ کا طواف بند نہیں ہوتا ہے۔ بیت اللہ کی اونچائی 14 میٹر ہے جبکہ چوڑائی ہر طرف سے کم و بیش 12 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ تقدس کے اعتبار سے دنیا کی مقدس ترین عمارت ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان پورے سال نہ صرف اس کے طواف و عمرے کے لیے آتے ہیں بلکہ ہر سال ذی الحج کے مہینے میں یہاں حج کے لیے آتے ہیں۔ خانہ کعبہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک مقدس عبادت گاہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے ایسے معجزات کا منبع بھی ہے جن کے بارے میں جان کر انسان کا اللہ کی وحدانیت پر یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق دنیا کو کسی بھی زاویے سے ناپا جائے اور اس کی پیمائش کسی بھی سمت سے شروع کی جائے، خانہ کعبہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے۔ اسی سبب چونکہ یہ دنیا کا مرکز ہے، لہٰذا یہاں کشش ثقل دنیا کے کسی بھی حصے سے سب سے زیادہ ہے۔ کشش ثقل کی شدت کے سبب خانہ کعبہ کے اوپر ایسے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز پرواز نہیں کر سکتی ہے۔ جس طرح مقناطیس کے مرکز پر کشش ثقل کی زیادتی کے سبب کوئی بھی شے نہیں ٹھہر سکتی، اسی طرح خانہ کعبہ کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کا فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں۔ پورے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں موجود بیت العزت میں منتقل کیا گیا۔ اس بات کی دلیل سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت عزت پر ہوا جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، جو کعبۃ اللہ کے متوازی آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ قسم ہے بہت بڑی، بے شک قرآن ہے بلند پایا، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن ایک ایسی جگہ لکھا ہوا ہے جو مکنون یعنی چھپی ہوئی ہے، اور جہاں اسے مطہرین یعنی فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ لیکن کیا یہ جگہ لوح محفوظ ہے؟ کیونکہ لوح محفوظ تک تو فرشتوں سمیت کسی مخلوق کی رسائی ہی نہیں، اس لیے یہ لوح محفوظ کے علاوہ اور کسی مقام کا ذکر ہے، اور تاروں کے مواقع کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں آسمان دنیا مراد ہے، اور ماہ رمضان کی مبارک شب قدر میں اسے بیک وقت اتارا گیا ہے۔ امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کوئی اختلاف نہیں، یعنی اجماع ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے شب قدر میں یکبارگی اتارا گیا، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے، پھر اسے آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھا گیا۔ بعد میں جبریل امین اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے او امر و نواہی اور اسباب لے کر نازل ہوا کرتے، اور یہ 20 سال میں سب کچھ ہوا۔ بیت عزت میں نزول قرآن کی حکمتیں کچھ اس طرح سے بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت عزت میں اتارنے کی بظاہر حکمت یہ نظر آتی ہے، نمبر 1، لوح محفوظ سے بیت المعمور میں اسے نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو باور کرایا کہ میں ہی علام الغیوب
مطلوب ہوں جس سے کوئی شے چھپی نہیں، کیونکہ اس قرآن میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر بھی تھا جو ابھی واقع نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 2، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور فضیلت بیان کر دی جائے، نیز امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم اور اس کی تعظیم بھی باور کرائی جائے۔ اس نزول کا اعلان عام فرشتوں میں کر دیا گیا کہ یہ آخری کتاب ہے اور جسے خاتم المرسلین پر ان کی امت وسط کے لیے نازل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی تعریف کر رہا ہے کہ میری ان پر ایک خاص رحمت یہ بھی ہے۔ اسی معنی میں معجم کبیر از امام طبرانی حدیث نمبر 12930 میں ہے، سورہ الانعام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تو 70,000 فرشتے اس کے جلو میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ اس قرآن کی املا فرشتوں کی معزز اور نیک جماعت کو کرائیں جسے وہ لکھیں اور اس کی تلاوت بھی کریں۔ نمبر 3، کتاب کو یکبارگی سے اتارنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسیٰ کے درمیان برابری ہو جائے، مگر فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کر دی جائے کہ ان پر یہ قرآن بتدریج اتارا جائے گا تاکہ وہ اسے اچھی طرح حفظ کر سکیں۔ ناظرین، اگر یہاں پر فرشتوں کی نماز پڑھنے کا تذکرہ کیا جائے تو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ کیا جائے گا، جب مسجد اقصی میں با جماعت نماز کی ادائیگی کے بعد آسمانی سفر شروع ہوا تو سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، ہر بلندی سے بلند ہوتے ہوئے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ علامہ محمود الوسیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایات میں آیا ہے کہ آسمانوں سے گزرتے ہوئے سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آسمان پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس آسمان کے فرشتوں نے آپ کی اقتدا کی۔ 12واں مقام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی وہ بیت المعمور ہے۔ روایات کے مطابق جس طرح پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی تھی، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور میں فرشتوں کی بھی امامت فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے کہ بیت المقدس میں سب رسولوں کو نماز پڑھائی اور بیت المعمور میں سارے فرشتوں کی امامت کروائی۔ اللہ پاک نے آپ کو نہ صرف نبیوں کا امام بنایا بلکہ آپ فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت المعمور میں نماز ادا فرمائی اس جگہ ہم گناہ گاروں پر بھی بڑا کرم ہوا، چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام الملائکہ و امام الانبیاء نور خدا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب 7ویں آسمان پر پہنچا تو مجھ پر میری امت پیش کی گئی۔ میری امت میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ جن کا لباس سفید تھا، دوسرے وہ لوگ جن کے کپڑے میلے تھے۔ پس میں بیت المعمور میں داخل ہوا، سفید کپڑوں والے میرے امتی بھی میرے ساتھ بیت المعمور میں گئے، پھر میں نے اور میری تمام مسلمان امت نے بیت المعمور میں نماز ادا کی۔ ناظرین، اندازہ لگائیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر کیسا عظیم کرم ہے۔ ہم اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے اور قیامت تک آنے والے مسلمان اس وقت عالم ارواح میں تھے، سب آقا کریم نور عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سب کو ہی آپ کی اقتداء میں وہ بھی فرشتوں کے قبلہ بیت المعمور میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ پہلی صف میں تھے، کچھ دوسری، کچھ تیسری اور کچھ ان صفوں میں تھے جو بیت المعمور کے باہر تھیں، ہر ایک اپنے مرتبے کے اعتبار سے تھا۔ مقتدیوں میں کچھ کے کپڑے سفید تھے اور کچھ کے میلے، سفید کپڑوں والے نیک لوگ ہیں اور میلے ہم جیسے گناہگار۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بیت المعمور اور اس کی حکمتوں کا زیادہ
علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ ہم اس کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسمانی کعبہ ہے جو زمینی کعبہ کی بالکل محاذات میں ہے اور ہر وقت طواف کرنے والے فرشتوں سے بھرا ہوا اور آباد رہتا ہے۔ یہ 7ویں آسمان پر موجود ہے اور 7ویں آسمان کا نام لابیا یا دامیا ہے جو سرخ یاقوت کا بنا ہے۔ 7واں اور آخری آسمان نور الہی سے تخلیق ہوا۔ اسی دنیا میں سدرۃ المنتہا واقع ہے جس کے آگے کوئی ذی حس نہیں جا سکتا۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں تک ہم نے بات کی آسمانی کعبہ یعنی بیت المعمور کی۔ اب کچھ تذکرہ زمینی کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کا بھی کرتے چلیں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، بنایا ہے اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے، قائم رہنے کا باعث لوگوں کے لیے، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں جو خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ خانہ کعبہ کو بکہ اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو مسجد حرام اور بیت اللہ خانہ کعبہ میں واقع ہے، بکہ مسجد حرام کو کہتے ہیں۔ یہ بکہ سے مشتق ہے جس کے معنی ازدحام کے ہیں، چونکہ یہاں لوگوں کی ہر دم بھیڑ اور ازدحام ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کو بکہ کہتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں بیت اللہ کو بکہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہاں مرد و عورت سب یکساں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یکجا نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صرف خانہ کعبہ میں درست ہے۔ بعض مفسرین کا تو کہنا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہوئی۔ اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام کے بھیجے جانے سے قبل فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر کون سی؟ تو فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے کہا دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کے بنانے کا ذکر ملتا ہے تو وہاں قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اس کی پرانی اساس اور بنیاد پر تعمیر کیا ہے، اور یہ معلوم اور معقول ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے ان پر نمازیں فرض تھیں اور وہ خانہ کعبہ کی جہت پر ہی نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو جگہ سب سے پہلے بنائی گئی وہ بیت اللہ کی جگہ وہیں روئے زمین کو پھیلایا گیا۔ ابن وہم کہتے ہیں بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سرخ یاقوت کی شکل میں جنت کے یاقوت کا سا نور اس سے جھلکتا تھا۔ اس کا سونے کا ایک مشرقی دروازہ اور ایک مغربی دروازہ تھا۔ اس میں 3 سونے کی قندیلیں تھیں جس سے نور دہکتا تھا، جس کے دروازے پر سفید یاقوت ستارے جڑے ہوئے تھے۔ رکن یمانی اس زمانے میں سفید یاقوت کی شکل میں تھا۔ خانہ کعبہ کی یہی صورتحال نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بیت المعمور کے مثل اسی کے سائز اور مقدار میں گھر روئے زمین پر بنائیں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو اس کا حکم کیا تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اللہ عز و جل نے روئے زمین پر بسنے والی مخلوقات کو خانہ کعبہ کے طواف کا ایسا ہی حکم دیا جیسا اہل آسمان بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا گیا تو فرمایا، اے آدم، میرے لیے میرے آسمان میں گھر کے مقابل گھر بناؤ جہاں تم اور تمہاری اولاد میری عبادت کر سکیں، جس طرح میرے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد میری عبادت کرتے ہیں۔ فرشتے زمین پر آئے، انہوں نے 7ویں زمین تک کھدائی کی۔ اس میں روئے زمین کے اوپر تک فرشتوں نے ایک چٹان رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک سوراخ دار سرخ یاقوت بھیجا گیا جس کے 4 سفید ستون تھے، اس کو اس بنیاد پر رکھا گیا۔ یہ یاقوت اسی طرح رہا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے اس کو اٹھا لیا۔ اس کی بنیادیں یوں ہی برقرار رہیں۔ پھر اس کے بعد اولاد آدم نے فرشتوں کی بنیاد پر مٹی اور پتھر کا گھر بنایا۔ یہ گھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک معمور رہا۔ طوفان نوح میں یہ ڈھنگ کیا تو اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بنیاد تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر زمین پر مارے، زمین کے نیچے سے خانہ کعبہ کی اساس اور بنیاد ظاہر ہو گئی۔ پھر ملائکہ نے اس بنیاد پر ایک چٹان رکھی جس چٹان کو
बमुश्किल 30 लोग उठा पाए। इसके ऊपर बैतुल्लाह की तामीर की गई। नाजरीन, खाना काबा जो कि पूरी दुनिया में सब मुसलमानों का किबला है और दुनिया की पहली मस्जिद मस्जिद हराम के वस्त में वाक़े है। मस्जिद हराम की खुसूसियत यह है कि अल्लाह ताला ने इसे अमन का गहवारा बनाया है और इसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। अल्लाह ताला ने खाना काबा की जगह को बाकी जमीन से 1000 साल पहले पैदा फरमाया। ये खित्ता पानी पर एक झाग की शक्ल में तैर रहा था। बस अल्लाह ताला ने इस खित्ते के नीचे जमीन को बिछा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से जमीन पर उतरे तो आप अलैहिस्सलाम पर वहशत तारी हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर को जमीन पर नाजिल किया जो जन्नत में याकूत का बना हुआ था और इसमें सब्ज जबरजद के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा मशरिक की तरफ और एक दरवाजा मगरिब की तरफ लगा हुआ था। अल्लाह ताला ने इसे उसी जगह रख दिया जहां आज खाना काबा मौजूद है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसका उसी तरह तवाफ किया कर जिस तरह मेरे अर्श के गिर्द फरिश्तों को तवाफ करते हुए देखा है और इसके पास उसी तरह नमाज पढ़ा कर जिस तरह मेरे अर्श के पास नमाज अदा किया करता था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़े हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तरफ रहनुमाई करे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मनासिक हज अदा किए। जब हज से फारिग हुए तो फरिश्तों से मुलाकात की। फरिश्तों ने कहा, ए आदम, अल्लाह ताला आपको हज का बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमने इस घर यानी बैतुल्लाह का आपसे 2000 साल पहले तवाफ किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़े हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल जाकर 40 मरतबा हज फरमाया। बैतुल मामूर तूफान नूह तक जमीन पर ही रहा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे आसमान पर उठा लिया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हिजरे अस्वद को जबल अबी कैस में रख दें ताकि हिजरे अस्वद तूफान नूह से महफूज रहे। चुनाचे खाने काबा यानी बैतुल्लाह की जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने तक खाली रही। तूफान नूह के वक्त जब खाने काबा की इमारत आसमान पर उठा ली गई और ये जगह एक ऊंचे टीले की मानंद रह गई, फिर उसी बुनियाद पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर फरमाया। जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि खाने काबा की तामीर करो, उस वक्त तक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैदा हो चुके थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो उस जगह को वाज़े कर दे जहां बैतुल्लाह की तामीर की जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक बादल के टुकड़े को खाने काबा की जगह के तयन के लिए भेजा। जब वो बादल का टुकड़ा चला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके साए में चलते रहे, यहाँ तक कि जब मक्का मुकर्रमा आया तो बादल का टुकड़ा बैतुल्लाह की जगह ठहर गया। यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज दी गई कि बादल के टुकड़े के साए के नीचे खाने काबा यानी बैतुल्लाह की तामीर करो, ना इसमें कमी करो और ना ज्यादती करो। खाने काबा की जगह का तयन और जाहिर होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर शुरू की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला कर देते थे। खाने काबा की तामीर 5 पहाड़ों तूरे सीना, जबल जैतून, जबल लबनान जो मुल्क के शाम में है, जबल जोदी जो जजीरे का पहाड़ है, जबल हिरा जो मक्का में वाक़े है के पत्थरों से की गई और बाकी पहाड़ों के पत्थरों से बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद की गई थीं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरे अस्वद की जगह तक बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल कर ली तो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे पास एक बेहतरीन और खूबसूरत पत्थर लाओ जो लोगों के लिए बतौर अलामत बरकरार रहे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे भी अच्छा पत्थर लाओ। चुनाचे इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर की तलाश में निकले तो जबल अबू कैस से आवाज आई कि ए इब्राहिम, तेरे लिए मैंने एक अमानत रखी है, बस तू इसको ले ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरे अस्वद को लाए और उसे उसकी जगह पर रख दिया। मुसलमानों के नजदीक ये पत्थर बहुत मुकद्दस और मुतबरक है। जो मुसलमान हज करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हिजरे अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो दूर से हाथ के इशारे से बोसा दिया जा सकता है। जब खाना काबा की दीवारें हाथ जितनी बुलंदी तक चुन ली गईं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवारें मजीद बुलंद करना शुरू की। रिवायत है कि जो जो दीवार ऊंची होती जाती थी ये पत्थर आप ही आप बुलंद होता जाता था और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर से उतरना चाहते थे तो नीचे हो जाता था। उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात अव्वल इस्लाम से अब तक मौजूद हैं। ये पत्थर उस जमाने से
سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قول راجح کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز اونچا رکھا، مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھا۔ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیاہ اور چٹیل وادی میں قدم رکھا، تب سے آج تک بلکہ تا قیامت یہ وادی انسانوں کے لیے کعبۃ اللہ اور مسلمانوں کے لیے قبلے کا درجہ اختیار کر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے شیر خوار نے اپنی ماں ام ہاجرہ کے ساتھ وادی میں قدم رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ہاجرہ اپنے شیر خوار کے لیے پانی کی تلاش میں اس وادی میں چکر لگانے لگیں۔ اچانک ننھے اسماعیل کی ایڑی کے نیچے سے پانی کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا، اسے زمزم کا نام دیا گیا اور وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس ہوئے تو اس وقت ان کے بیٹے اسماعیل کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ تبری اور تاریخ الامم الملوک کے مطابق دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کی۔ تاریخی کتب میں وارد ہے کہ انہوں نے کعبہ کا غلاف بھی تیار کیا۔ اس وقت کعبہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی۔ طبا بادشاہ نے غلاف کعبہ تیار کیا، پہلی بار خانہ کعبہ میں دروازہ لگایا۔ تاریخی کتب کے مطابق طبا نے چمڑے کا غلاف تیار کرایا جس کا گہرا بھورا رنگ تھا۔ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر برقرار رہا۔ جب قریش نے اس کی نئی تعمیر کی، یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی۔ مکہ میں شدید بارش کے باعث سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم تک کو پہنچ گئیں تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت اسے ہی نصیب ہو، حتیٰ کہ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا۔ آخر یہ طے پایا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ اس پر تمام قبائل میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ اہل مکہ میں صادق اور امین مشہور تھے۔ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہیں بے حد اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ قریش کا یہ تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں اور چند وجوہات ضروریہ کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا ہے۔ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف ہے۔ امام الفاسی اپنی کتاب شفاء القراب باخبار البلد الحرام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ شریف کو عدید مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، لیکن عدد معین میں علماء و مورخین کا زمانہ اول سے ہی اختلاف رہا ہے۔ البتہ ان اختلافات سے جو متوسط عدد ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا ہے اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ کا تعمیر ہوا ہے۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلی مرتبہ ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام نے کعبہ کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی
اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ پانچویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے کیا۔ چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کیا۔ ساتویں مرتبہ قریش نے کیا۔ آٹھویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما نے تعمیر نو کیا۔ نویں مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کیا۔ ناظرین، دین اسلام کا مقدس ترین مقام خانہ کعبہ ہر مسلمان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمان حج اور عمرہ ادا کرنے کے دوران خانہ کعبہ کے گرد جو 7 چکر لگاتے ہیں، اس عمل کو طواف کہتے ہیں، جبکہ ہر دن 5 مرتبہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس کی عبادت کرنے کا عمل نماز کہلاتا ہے۔ یہ دونوں ہی عبادات اسلام کے 5 اہم ارکان میں شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے حجر اسود اور تعمیر کعبہ کے لیے پتھر اتارا تھا، جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبہ کی بنیاد رکھی۔ بتایا جاتا ہے کہ پتھر پر 2 پیروں کے نشانات تھے۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہو گئے اور ان کے پیروں کے نشانات پتھر میں نقش ہو گئے، جو مقدس گھر کی تعمیر کی یادگار بن گئے۔ اپنی پوری تاریخ میں یہ پتھر خانہ کعبہ سے متصل رہا اور مکہ میں اسے نمایاں مقام حاصل رہا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو حجر اسود کو اس کی اصل جگہ کعبے سے 10 میٹر سے زائد فاصلے پر موجود مقام پر رکھ دیا تاکہ طواف کے اختتام پر عبادت گزار نماز ادا کر سکیں۔ ناظرین، اب ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ نہ صرف مسلم امہ بلکہ پوری دنیا کا نظام ہی اسی پر انحصار کر رہا ہے۔ حال ہی میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق خانہ کعبہ کے بغیر دنیا رک جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی گردش خانہ کعبہ کے طواف اور نماز کی ادائیگی کی وجہ سے رواں دواں ہے۔ ایک انڈونیشین ویب سائٹ نے کعبۃ اللہ اور اس میں نصب حجر اسود کے حوالے سے 15 یونیورسٹیوں کی ہونے والی اجتماعی تحقیق کی رپورٹ پر مبنی امریکی پروفیسر لارنس اے یوزف کی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کعبہ کے بغیر دنیا رک سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق اگر مسلم امہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چھوڑ دیں یا نماز ادا نہ کریں تو خانہ کعبہ کے احاطے میں نصب حجر اسود پر مرکوز سپر موصل کی گردش برقی مقناطیسی لہریں بکھیرنا بند کر دیں گی اور اس کے نتیجے میں زمین کی گردش بھی رک جائے گی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 15 یونیورسٹیوں کی تحقیق کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بہت حرمت والا سیاہ پتھر حجر اسود ایک الکا ہے، جس میں دھات کی مقدار بہت زیادہ ہے، جو کہ موجودہ اسٹیل سے 23,000 گنا زیادہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق چند خلا نورد نے زمین سے نکلی ہوئی انتہائی تیز روشنی کو دیکھا اور اس پر تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ تیز و چمکدار روشنی کعبہ سے ہی نکلتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ حجر اسود سپر کنڈکٹر ہے، یہ حرارت اور برقی رو خود میں سے گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک مائکرو فون کی طرح کام کرتے ہوئے ویوز کو دور تک پھیلاتا ہے۔ پروفیسر لارنس یوزف نے اپنی مذکورہ رپورٹ میں حجر اسود کی دنیا کے قائم رکھنے میں اہمیت اور مسلمانوں کا اس سلسلے میں اہم کردار کے متعلق لکھا کہ مسلمانوں کا پوری دنیا پر یہ ایک بہت بڑا قرض ہے کہ وہ طواف کعبہ اور نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، جو زمین کی حرکت کے لیے سپر موصل کو برقرار رکھ رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا کچھ تذکرہ بیت المعمور اور بیت اللہ شریف کا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب کرے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔